الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قرآن مجید میں علم کی کیا اہمیت ہے، علم کا کیا مقام ہے، میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے میرے سارے بھائی اور سارے بہن معزز سامعین سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد، یا دنیا میں جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق جتنی سرشٹی ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، سورج ہے، چاند، جتنی چیزیں ہیں، سب کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ زندگی کے فروعی مسائل ہیں، یہ زندگی دھاننے کا ایک ذریعہ صرف ہے، لیکن اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں یا عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، سب سے اہم ترین عبادت توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خواہ وہ نبی مرسل ہو یا اولیاء ہو یا شہداء ہو یا فرشتے ہو، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ اور اسی توحید کے مفہوم اور مطلب کو سمجھانے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے دنیا کے اندر ہر قوم میں، ہر سمودائے میں، ہر جماعت میں رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ توحید کی دعوت دیں اور شرک کی دعوت سے لوگوں کو بچائیں۔ تو دنیا میں جتنے اعمال ہے یا جتنی عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت توحید ہے، اور یہ توحید بغیر علم کے آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے پیارے وہ بھائی اور بہن جو نئے مسلمان ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ علم دین کو سیکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو پرانے مسلمان ہیں وہ نہ سیکھیں، ان کو بھی سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پرانے میں اور نئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم وہ ہے، مکرم وہ ہے، سمانت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور اسی توحید کے علم کو سمجھانے کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 4 مشہور کتابیں آسمانی بہت ہی مشہور ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ 4 مشہور کتابیں۔ تورات یہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کتاب تورات ہے۔ زبور داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام زبور ہے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام انجیل ہے۔ اور قرآن ہمارے آخری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم انسانوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت ہمیں اسی انداز سے کرنا ہے، اسی ڈھنگ سے کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے، ہمیں ڈھنگ بتلا دیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے اور پینے سے کہیں زیادہ ضرورت علم کی ہے۔
جب انسان کو بھوک لگتی ہے، دن میں 1-2 مرتبہ کھانا کھایا، مسئلہ ختم۔ لیکن علم کا مسئلہ ایسا نہیں، علم جو ہے زندگی بھر کے لیے۔ جب سے ایک انسان بچہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ بچپنے کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی، شادی بیاہ کے اندر بھی، شادی بیاہ کے بعد حلال حرام کے بارے میں بھی، بچوں کی تربیت کے تعلق سے، تو انسان علم سے کبھی بھی مستغنی یا بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ علم کے ذریعے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے، غفلت آتی ہے، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، مسجد میں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ ایسے موقع سے اگر آپ علم کو یاد کریں گے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نماز کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی، علم کے ذریعے آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا سکتے ہیں۔ آج جو لوگ اسلام میں آئے ہیں وہ کیسے آئے؟ وہ علم کے ذریعے سے اسلام میں آئے، انہیں اسلام کی باتیں بتلائی گئی، انہیں تعلیم دی گئی، تو آج وہ اسلام میں آ گئے ماشاءاللہ۔ تو علم کے ذریعے سے آپ ظلمت سے نکل کر کے روشنی میں آ سکتے ہیں، گمراہی سے نکل کر کے ہدایت میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بروں کو اچھا بنا سکتے ہیں، دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں، بیگانوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور دنیا میں امن و امان اور شانتی کا ماحول آپ قائم کر سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں علم کا کیا مقام ہے؟ دوستو، قرآن مجید کی آیات بھری پڑھی ہیں، اور میں اس 10 منٹ کے اندر میں ان آیات کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں تقریباً 9 آیات یا 9 دلیلیں قرآن سے پیش کروں گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں علم کا کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ دلیل نمبر 1، قرآن مجید کی پہلی وحی، نبوت کی پہلی کرن، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں اتنے سارے علوم ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، بہت سی آیات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اقرأ بسم ربک الذی خلق کو سب سے پہلے کیوں نازل فرمایا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ علم دین کی کنجی جو ہے، سانچو جو چابی ہے، وہ علم ہے۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، اسلام سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے علم دین سیکھنا اور لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ علم دین سیکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ اسلام کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جو پجاری مولوی ہیں، جو پیٹ والے مولوی ہیں، آپ کو بھٹکا دیں گے، آپ کے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ آپ تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اقرا، سورہ علق نازل فرمایا، جو اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ اقرا، پڑھو، سیکھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے آخر میں ہے الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا تھا ان چیزوں کو سکھلایا۔ تو قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے، نبوت کی جو پہلی کرن ہے، اور جس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کا تاج پہنایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ علم والی آیت ہے۔ اس سے ہمیں اسلام میں علم کا کتنا بڑا اونچا مقام ہے ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں ہو سکتے۔ کیا عالم اور جاہل ایک ہو جائیں گے؟ جواب نہیں ہو سکتے۔ کیا ظلمت اور روشنی ایک ہو سکتے؟ جواب نہیں۔ کیا سردی اور گرمی ایک ہو سکتے؟ جواب نہیں۔ دن اور رات ایک ہو سکتے؟ جواب نہیں۔ اسی طرح سے ایک عالم اور ایک جاہل دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی علم کے مقام کو اونچا فرمایا ہے اور ہمیں ابھارا ہے کہ علم دین کو سیکھو، کیونکہ جو لوگ علم دین جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دیکھیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ ان کے مقام کو اونچا فرماتا ہے، بلند فرماتا ہے، انہیں سمانت کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ
تم میں سے جو لوگ مومن ہیں، ارتھات جو لوگ مومن نہیں ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے دولت سے مالا مال ہیں، آپ خوش ہو جائیں، چاہے ہماری بھائی ہو یا ہماری بہنیں ہوں یا ہماری مائیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اونچا فرما دیا ہے، آسمان میں اونچا فرمایا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ مومن ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا، ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ اونچا فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ انسان تکبر کرے یا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے کہ دنیا کا سب سے بڑا میں ہوں، شیر نیپال میں ہوں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو ایسے گزرے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم کہنا یا اپنے آپ کو کسی ملک کا سب سے بڑا عالم خود سے کہنا، یہ انسان کی تعلی ہے، تکبر ہے، جو کسی عالم کو کے لیے زیب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے۔ سمندر میں اگر کوئی مچھلی اگر وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی مچھلی میں ہوں تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اس مچھلی کو کیا پتا کہ اس سمندر میں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اس عالم کو کیا پتا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں دنیا میں، اور آپ جس ملک میں ہیں اس ملک میں کتنے بڑے بڑے عالم ہیں۔ بلکہ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں خاکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہے کہ تکبر یہ علماء کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ایک عام انسان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کسی انسان جو تکبر کرے، آپ ان سے پوچھئے کہ تم منی کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، ویریہ کا تھوپا، تم ویریہ کے ایک تھوپے سے پیدا کیے گئے ہو، پھر تم کس بات میں تکبر کرتے ہو؟ تم نے 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں حیض کا خون پا کر کے کھا کے تم نے جو ہے زندگی گزارا ہے، تم کس بات میں تکبر کرتے ہو؟ منی کا نطفہ جب انزال ہوتا ہے تو انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تم کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ اور اگر کوئی مولوی تکبر کرتا ہے تو آپ ان سے مزید یہ کہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ تکبر کس کی صفت ہے؟ یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم حضرت آدم کا سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا لیکن شیطان نے انکار کیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے اس کی صفت ہے آسمان کی طرف اٹھ کے جانا، دھواں اوپر اٹھتی ہے، تو میں بلند ہوں میں ان سے بہتر ہوں، تو میں حضرت آدم کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو تکبر ایک علماء کو نہیں بلکہ یہ شیطانوں کی صفت ہے، شیطانوں والی عادت ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ عالم تو وہ ہے جو دوسروں کے فضل کا اعتراف کرتا ہے۔ اور شاید آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں پڑھے ہوں گے، وہ اپنے بھائی ہارون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہارون جو بھائی ہیں افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ مجھ سے اچھی بات کر لیتے ہیں، وہ اچھی طرح لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کو چاہیے کہ اپنے اندر میں خاکساری پیدا کریں، اور آپ بھائیوں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ جس کے پاس اگر کچھ معلومات ہو گئی ہے، تو بہت سے لوگ آج کل فیس بک کے دنیا میں آ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا علامہ سمجھتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ ہاں، آپ فیس بک کے ذریعے سے بھی علم دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اسلام کی تبلیغ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب کسی سے آپ بحث کریں تو اپنے آپ کو دنیا کا بڑا علامہ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ علماؤں کو زیب نہیں دیتا، خواہ وہ بھائی ہو یا کوئی معلمہ ہو، اسے بھی زیب نہیں دیتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میری 5ویں نمبر بات کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں ان بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج بہت سے مولوی ہے جو نہیں ڈرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ تو دوستو، کسی مدرسہ سے فارغ ہو جانا اسے عالم نہیں کہتے۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے علم دین کو سیکھا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے اور اس پہ خود پہلے عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی اور عام انسانوں کو اس پہ عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جو عالم یا جو مولوی
یا جو کسی مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی یا جہاں سے بھی پڑھا ہو، اگر اس نے علم دین کو سیکھا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، وہ تو اس گدھے کی طرح سے ہے جس پہ پتھر لاد دو یا کتاب لاد دو یا کوئی بیٹھ جاؤ، اسے کیا پتا کہ ہمارے پیٹھ پہ کون بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو گدھے کی طرح سے نہیں بنانا ہے، کیونکہ یہ تعبیر میری نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو جو عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جو دین سیکھنے کے بعد خود اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کی دعوت نہیں دیتے ہیں، ان کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے گدھے سے فرمایا، مثل الحمار سے فرمایا ہے۔ لہذا علماء کی صفت کیا ہے کہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 اللہ مزید فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ نمبر 7 وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت ہی معمولی علم دیا گیا۔ اس سے بھی میری بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہمیں جو علم دیا گیا وہ معمولی ہے، مختصر ہے، لہذا تکبر نہ کرو، بلکہ جتنا علم آپ کو ملا ہے اس علم پر عمل کرو اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دو، اسی میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی ہے۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا فرماتا ہے۔ علم و حکمت کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور جسے وہ علم عطا کر دے، سمجھو اس انسان کو دنیا کی بہت بڑی دولت دے دی گئی، خیرن کثیرہ، بہت ہی بہترین دولت دے دی گئی۔ تو اس سے بھی علم کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ اور مالداری دوستو، یہ پیسے کی مالداری نہیں ہوتی، دولت کی مالداری نہیں ہوتی، اصل مالداری کیا ہے؟ وہ دل کی مالداری ہے۔ آج بہت سے غریب ہیں جو اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت سے امیر ہیں جو ہمیشہ ٹینشن میں پریشان رہتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو اسے مالدار نہیں کہتے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اور نمبر 9 جو آخری نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ لوگ نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر میں آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے لوگ جن پہ تیرا غضب ہوا ہمیں اس کا راستہ مت دکھا، یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی مت دکھا۔ مغضوب کا مطلب دوستو ہے یہودی، کیونکہ یہ لوگ جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ اسلام برحق ہے، نبی سچے ہیں، لیکن تکبر میں نبی پر عمل نہیں کیا۔ تو آج بھی جو لوگ اسلام کو برحق سمجھتے ہیں لیکن اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس میں مغضوب کی صفت ہے۔ اور ظالم کا مطلب ہے یہ نصارہ لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، ان لوگوں نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی اور گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں گمراہ بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں علم دین کو سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عمل کرنے سے پہلے ہمیں علم دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام کے اندر میں عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اگر آپ علم نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ صحیح سے دین پر عمل نہیں کر سکتے، حلال و حرام کو نہیں سمجھ سکتے، توحید کو نہیں سمجھ سکتے، شرک کو نہیں سمجھ سکتے، سنت و بدعت میں فرق نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کو علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار اللہ تو مجھے بھی اور آپ سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہمارے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ بہن جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن دیکھتے ہیں یا بعد میں ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بار اللہ تو انہیں مزید علم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔